السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس میں اس بات کا جو ہے وہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں، ایک پیش گوئی کا جو میں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی تھی۔ 20 سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ میں۔ وہ پاکستان کا نمبر 1 جو ہے وہ بزنس انگلش نیوز پیپر تھا۔ اس کے بعد وہ آرٹیکل میں نے ڈان میں بھی پبلش کیا تھا۔ اس آرٹیکل کے اندر میں نے یہ لکھا تھا کہ ڈیمز کنسٹرکشن وائٹل فار آور ایگزسٹنس، کہ جو ڈیم جو ہیں یہ ہماری ایگزسٹنس کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ تو اس آرٹیکل کا لنک جو ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو میں اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو آج کل ملک کے اندر جو تباہی ہو رہی ہے بارشوں سے، اور ان بارشوں سے ہم کیسے نمٹ سکتے تھے۔ اب یہ بارشوں سے جو تباہی ہو رہی ہے یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے واٹر ڈیفیشینٹ کنٹری ہے، یہاں پہ پانی بالکل نہیں ہے اور یہ بارشیں ہمیں ملتی ہیں لیکن ہمارے پاس ڈیمز ہی نہیں ہیں۔ تو میں ابھی تو بریفلی اس چیز کے اوپر جاؤں گا کہ ابھی تک ملک کے اندر کیا تباہی ہوئی ہے بارشوں سے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو نیوز آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سندھ میں تقریباً 80 to 90% فصلیں جو ہیں وہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہی ہے کہ سندھ کی جو رورل اکانومی جو ہے وہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہے، اور اس میں کتنے لوگ جو ہیں بچے بوڑھے جو ہے اس سے افیکٹ ہوں گے۔ اور اس وقت جو ہے وہ تقریباً 1 by 1 اگر ہم جائیں ڈفرینٹ جو ہے صوبوں کی طرف، وہاں کتنا نقصان ہوا ہے تو وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ کہ بلوچستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ 34 ضلع جو ہیں بلوچستان کے 34 to 40 اضلاع کے اندر جو ہے لائف بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ 3 لاکھ تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ جو ہے ڈسپلیس ہوئے ہیں، ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں تقریباً 200-300 جو لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ان بارشوں میں جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ملک کے اندر تقریباً 1000 کے آس پاس جو لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب یہ اندازہ مطلب یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے 30,000 کے ارد گرد جو مکانات ہیں وہ سندھ کے اندر جو وہ ٹوٹلی تباہ ہو گئے ہیں، وہ پانی میں بہہ گئے ہیں، اور 1000 کلومیٹر جو ڈیفرنٹ سڑکیں جو تھیں سندھ کے اندر جن کے اوپر جو بلینز آف ڈالر خرچ ہوئے تھے حکومت کے اور پبلک منی سے، وہ ٹوٹل تباہ ہو چکی ہیں۔ کئی پل تباہ ہو چکے ہیں، کئی مویشی جو ہیں جانور جو تھے وہ ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، ڈوب گئے پانی میں، انفراسٹرکچر آپ کا تباہ ہو گیا۔ اور اس وقت جو ہے کئی ضلع جو ہیں سندھ کے بلوچستان کے ان میں حالات بہت ہی خراب ہیں۔ اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ جو ہے دوسرے نمبر پہ وہ صوبہ ہے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے، اور سندھ میں اس وقت تقریباً جو ہے 25 اضلاع جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ صورتحال میں ہیں۔ وہاں پہ جو ہے سیلاب کی صورتحال بہت بڑی ہے، اور تقریباً جو ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ 20 لاکھ تک لوگ جو ہیں سندھ کے اندر جو اس سیلاب سے جو افیکٹ ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو ہے آلدو جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہ پہ امدادی جو ہے کام چل رہے ہیں، لیکن جو ہے آپ یہ اندازہ کریں کہ 120 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کتنی تکلیف دہ بات ہے، کئی خواتین کی ڈیتھ ہوئی اور اوور 300 کے آس پاس جو ہے لوگ مرے۔ اس کے علاوہ جو ہے سندھ کے اندر تقریباً آپ یہ اندازہ کریں کہ 2500-2200 کلومیٹر تک کی جو سڑکیں جو تھی وہ ٹوٹل تباہ ہو گئی ہیں، پل تباہ ہو گئے ہیں، اور جو ہے جو رورل لائف جو تھی آپ یہ اندازہ کریں ہزاروں میں اینیمل جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ اینیمل پاپولیشن جو ہے وہ جیسے بھینسیں تھی لوگوں کی، گائے تھی گاؤں کے اندر بیچارے، وہ ساری ڈوب گئیں، لوگ بھی ڈوب کے مر گئے۔ تو اوورآل آپ یہ دیکھیں انتہائی تباہ کن صورتحال ہے۔ اب اس تباہ کن صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کچھ سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو NWFP میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے ڈسپلیس ہوئے، اور اس میں کئی لوگ مرے بھی، اور لوگوں کے بزنس بھی تباہ ہوئے۔ اور ابھی آپ دیکھیں ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی۔ تو پنجاب میں جو ہے اس وقت 40 بچے جو ہے 40-50 بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں جو ہے 200 لوگ جو ہیں ان کی ٹوٹل ڈیتھ ہوئی ہے، اور پنجاب کے تقریباً جو ہے 16 سے 20 جو ضلع جو ہیں وہ بری طرح سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں بارشیں ہوئی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ان بارشوں سے جو نقصان ہو رہا ہے ہو از ریسپانسبل؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی قوم پہ عذاب بھیجتا ہوں تو وہ میں نہیں بھیجتا، وہ قوم کے کرتوت ہوتے ہیں جو اس کے سامنے آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں
کہ میں نے 2004 میں ایک آرٹیکل لکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے ڈیمز بنانے بہت ضروری ہیں، کیونکہ اس وقت جو ایک چیز جو تھی، آپ یہ دیکھیں جب پاکستان جب اپنے وجود میں آیا تھا تو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے پانی کی جو اویلیبلٹی جو تھی وہ کافی زیادہ تھی. اس وقت پر کیپٹا جو واٹر اویلیبلٹی جو تھی وہ تقریباً جو ہے 5 سے 6 ہزار جو ہے وہ کیوبک میٹر جو ہے وہ اویلیبلٹی تھی پر کیپٹا. اب وہ جو اویلیبلٹی جو ہے وہ ڈاؤن ہو کے یہ جو آرٹیکل تھا یہ آج سے 20 سال پہلے کا لکھا ہے، وہ 1200 میٹر تھی اس وقت 2003 اور 2000 جو ہے وہ 2 میں. ابھی تو اس سے بھی حالات بہت خراب ہو گئے. آپ یہ اندازہ کریں کہ کس حد تک جو ہے یہ ہماری نااہلی ہے، اور قومی طور پہ ہم اس چیز کے مجرم ہیں. یہ موتیں نہیں ہیں، یہ ہماری خودکشی ہے. یہ ہم جو ہے اجتماعی خودکشی کی طرف جو ہے ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس اجتماعی خودکشی میں ہم ہی ذمہ دار ہیں. آپ اندازہ کریں کہ NWFP بلوچستان سندھ یہ کہتے ہیں جی ڈیم نہیں بننے دینا. آپ اس کے اوپر ایک نیشنل جو ہے کنسنسس بلڈ کریں، اور اس کنسنسس میں یہ لکھیں کہ یار ہم ڈیم بنائیں گے لیکن اس میں پانی جو ہوگا وہ صرف مونسون سیزن کا ہم پانی ڈالیں گے. اب دیکھیں آپ یہ جو پانی جو پھر رہا ہے باہر، صحیح ہے، کون اس سے مر رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ پانی؟ یہ پانی سارا ضائع جا رہا ہے. یہ پانی جو ہے ایک عذاب الہی کی طرح جو ہے لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں کے بزنس کو مار رہا ہے. ہر چیز جو ہے یہ اب آپ دیکھیں ہمارا ملک جو ہے آلریڈی ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے. اکانومی ٹوٹل جو ہے اس کی تباہ ہو چکی ہے، اور اوپر سے یہ سیلاب نے جو ہے، جیسے ابھی سندھ میں خبر ہے، سندھ اور بلوچستان میں جو رورل ایریا ہے، جو اربن ایریا ہے، وہاں کی اکانومی کو تقریباً تباہ کر دیا ہے، اور شہروں میں بھی انتہائی بری حالت ہے. یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کا جو ذمہ دار ہے وہ صرف ہماری جو ہے قومی غفلت ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ان حالات کے اوپر پہنچے. تو اگر اس وقت جو ہے یہ آرٹیکل میں نے جو ہے پاکستان اینڈ گلف اکانومسٹ جو ایک ملک کا جو لیڈنگ جو ہے کراچی سے اور UAE سے پبلش ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ خدا کا نام اس کو آپ بلڈ کریں. آپ ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ یار ہم ڈیم بناتے ہیں، اس ڈیم میں ہم باقی سال میں پانی نہیں ڈالیں گے. ہم کسی بھی اوور دا ایئر جو ریور کا جو فلو ہے، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سندھ کا پانی رکتا ہے تو اس سے جو ہے اس کے واٹر شیڈ جو ہے آگے جو ہے مینگروو سسٹم کے اوپر جو ہے آگے اس کے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کنسنسس بلڈ کریں کہ اوور دا ایئر اس کا فلو جو ہے بالکل ویسا ہی رہے، لیکن جو مونسون والا پانی آتا ہے خدا کے لیے اس کے لیے ڈیم بنائیں. جو پانی یہ آتا ہے اس کے لیے آپ جو ہے پورا ایک پیپر ورک کریں کہ یہ پانی ان دنوں میں کہاں پہ زیادہ آتا ہے، اور اس پانی کو ہم کیسے سیو کر سکتے ہیں. اس پانی کو سیو کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں. اب یہ دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے. کتنی زیادہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ ہے پانی، اور یہ ہمارے لیے وبال جان اور عذاب الہی بن گیا ہے. اور یہ عذاب الہی بنا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے ہماری یہ قومی غفلت ہے. میں اس میں جو ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، پاکستان کے جو مقتدر ادارے جو ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، خاص طور جو ہے پاکستان کی فوج سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ایفرٹ کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی اکانومی چھپی ہے، اس میں ہماری طاقت چھپی ہے. اگر ہم اسی پانی کو سیو کر لیں، جو مونسون میں پانی آتا ہے، اسی پانی کو اگر ہم سیو کر لیں تو ہماری قسمت بدل سکتی ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ پانی جو ہے 20 یا 30 دن میں یہ پانی اتنی تباہی پھیلائے گا کہ کچھ نہیں رہے گا. اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ بارشیں نہیں ہوں گی، پورا سال جو ہے ڈرائنس کا پیریڈ چلے گا، اور ہم اس جو ہے وہ ڈراؤٹ کی کنڈیشن میں یا خشک سالی کی کنڈیشن میں پورا سال ہمارا فارمر جو ہوگا وہ ادھر ادھر پھر رہا ہوگا بیچارے کی، نہ کوئی فصل گرو ہو سکے گی، نہ کسی کے پاس پانی ہوگا. تو اس سے جو ہے حالات آپ دیکھیں کس حد تک سنگینی میں جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ ہماری ایک قومی غفلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رحمت کو جو ہے ہم نے کس طرح اللہ کے عذاب میں بدل دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سٹیپس اپنے ملک کے لیے لینے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے یہ جو آرٹیکل پبلش کیا تھا، یہ ابھی میں اس کا لنک بھی اپنی اس ویڈیو کے اندر دوں گا. لیکن جو ہے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ خدا کے لیے ایسا کنسنسس بنائیں کہ چلیں پورے سال میں آپ کسی بھی ریور کے پانی کو نہ روکیں، دریا کے پانی کو نہ روکیں، اس کا فلو چلنے دیں. لیکن جب مونسون کا سیزن آئے تو وہ پانی جو ہے آپ ڈیمز کے اندر ڈالیں اور اس کو پریزرو کریں. اور یہ پانی جو آج یہ اتنا پانی جو لوز ہوا ہے نا، اگر سیو کر لیا جائے نا، پورے سال یہ آپ کی فصلوں کے لیے کافی ہے، اور آپ اس سے جو ہے اپنی اکانومی کو جو ہے انتہا درجے کا بوم دے سکتے ہیں. آپ پوری دنیا کے میپ کے اوپر دیکھیں،
جن کنٹریز کے اندر پانی زیادہ ہے ان کے اندر فوڈ زیادہ ہے، ان کی اکانومی اچھی ہے، اینڈ دے آر ان ساؤنڈ فوٹنگ. جن کنٹریز کے اندر پانی نہیں ہے وہ ہم نے بہت بری طرح سے سروائیول میں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے پانی، یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اللہ کی رحمت ہے. اگر یہ عذاب بنا ہوا ہے تو ہماری قومی غفلت کی وجہ سے بنا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ.